تھا 20 سال کے عرصے میں ایک براعظم میں سے حصہ کاٹ کر اپنا ملک بنا لیتی ہے. یہ فیصلہ 23 مارچ 1940 کو جب کیا گیا تھا تو یہ فیصلہ نہیں تھا. اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر اپنی مہر لگائی تھی. اس دن اللہ کے بندوں نے اللہ کو یہ بتایا تھا کہ آج ہماری رضا یہ ہے, وی وانٹ ٹو کریٹ اے ہوم لینڈ. اور پھر 7 سال کے بعد اللہ نے 14 اگست 47 میں ہمیں تحفے کے طور پر یہ پاکستان دیا. علامہ اقبال نے جس طرح اس قوم کو بیدار کیا, جیسے ہمارے بزرگوں نے ان کے مشن پر لبیک کا اور جو انقلاب برپا کیا سوچوں میں, فکروں میں, لوگوں کی تصورات زندگی تبدیل کر کے رکھتی ہے. وہ بھی دور اسی وقت کا تھا جب زوال ہوتا ہے کسی قوموں کا, ملتوں کا اور امتوں کا, تو لوگ اسی تمام فتنوں میں پڑتے ہیں. آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے, شمشیر الثنا اول طاؤس و رباب آخر. ہم تم کو یہ بتائیں کہ قوموں کا زوال کیسے ہوتا ہے. شروع میں ان کے باپ دادا بزرگ اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت کے لیے تلواریں ہاتھ میں لے کے رکھتے ہیں, اور آخر میں ان کی آنے والی نسلیں عیاشی, برائی, بدکاری, شراب میں پڑ جاتی ہیں. اس طرح قوموں کا زوال ہوتا ہے. تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے, شمشیر الثنا اول طاؤس و رباب آخر. ہم جس دور میں تھے نا, جب علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر بھیجا, وہ مسلمانوں کے لیے طاؤس و رباب کا دور تھا. زوال ایسے ہی تو نہیں آیا ہمارا. وہ شاندار تہذیب جس نے پوری دنیا کو روشنی کے مینار دیے تھے, خود گھپ اندھیروں میں اس طرح گم تھی کہ نظر نہیں آتا تھا کئی 100 سال تک کچھ ہو سکے گا. اس وقت ایک تاریخی معجزے کی ضرورت تھی, ایک جنون, ایک دیوانگی, ایک عشق کی ضرورت تھی. اور ایک ایسے ماحول میں جس میں ناممکنات نظر آتا تھا کہ مسلمان کبھی اٹھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی, خلیفہ کو ایگزائل کر دیا گیا تھا, ایک خلافت سے 57 ممالک نکال دیے گئے تھے. مسلمانوں میں غداروں کا یہ عالم تھا کہ علامہ اقبال دکھ سے کہتے ہیں کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. مسلمان آپس کی غداریوں میں لگے ہوئے. وہ حالات اس سے زیادہ تاریک دور امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھے. اور اس دور میں جب ایک پیغام نکلتا ہے ایک فقیر اور ایک درویش کی طرف سے, سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, تو پیپل تھاٹ ہی از انسین, اٹس ناٹ پاسبل. یہ دیوانگی اور جنون کی بات کرتے ہیں. جب اس وقت برٹش امپائر پہ سورج طلوع نہیں ہوتا, غروب نہیں ہوتا تھا, اس وقت بابا کہتا ہے کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. قائد اعظم سے بڑھ کر بریلینٹ پولیٹیشین پچھلے 200 سال میں مسلمانوں نے پیدا نہیں کیا. اور قائد اعظم علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ میں ہوں اقبال نے بنایا ہے. وہ میرے روحانی مرشد بھی ہیں, میرے آئیڈیالوگ بھی ہیں, میرے ویژنری بھی ہیں, میرے تھنکر بھی ہیں, اور میرے پیچھے ایک روحانی طاقت بھی ہے کہ جو مجھے کھڑا کر کے. اور جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی تو قائد اعظم نے کہا کاش آج علامہ اقبال میرے ساتھ ہوتے, ہی وڈ ہیو بین سو ہیپی. ان کو ساتھ لے کے, اس مشن کو ساتھ لے کے چلے تھے. دیکھیے یہ ایک رومانٹسزم تھا, یہ ایک عشق تھا, ایک جنون تھا کہ جس نے ایک مردہ قوم کو اس طرح بیدار کیا. اور کوئی وائلنس نہیں اس میں, کوئی فساد نہیں, کوئی انارکی نہیں, کوئی کیوس نہیں. پورا پاکستان بنایا آپ جیسے بچوں نے. علی گڑھ موومنٹ کے لڑکے تھے, یہ بچے تھے جو پوری دنیا میں, پورے ہندوستان میں پھیل گئے جا کے. وہ سب اس وقت کے لحاظ سے ویسٹرن ایجوکیٹڈ, وہ بچے کہ جن کو مغرب یہ سمجھتا تھا کہ یہ مغربی تعلیم کے بعد یہ بچے جب دنیا میں جائیں گے تو ہمارے غلاموں کے طور پر کام کریں گے. لیکن اسی مغربی تعلیمی نظام سے ایک قائد اعظم اور ایک علامہ اقبال نکلتے ہیں. اسی تعلیمی نظام سے وہ تمام نوجوانوں کی ایک کھیپ نکلتی ہے کہ جن کو بقول اقبال یہ یقین کرا دیا جاتا ہے کہ جب تم اپنے اللہ سے ایک تعلق قائم کرتے ہو, جب تم اپنی اسلاف کی اس میراث کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہو جو تمہارے بزرگوں نے اس سے پہلے بڑی بڑی سلطنتوں کو لٹ کے رکھ دیا تھا, جن کے لیے ناممکن کا لفظ نہیں تھا, جب تم ان کی اولادوں میں سے ہو تو اب تمہارے لیے بھی ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہے. اینڈ یو کین اچیو دی امپاسبل. اگر تم سے کہا جائے ستارے توڑ کے لانے تو تم صرف مسکرا کے کہو اٹ کین بی ڈن, دیر از نتھنگ امپاسبل فار می. یہ کانفیڈنس, یہ فیتھ, یہ بلیف
کہ ایک طرف برٹش امپائر ہے جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا، اور ایک طرف 10 گنا زیادہ ہندو زائنسٹ فورسز ہیں جو اعلان کر چکی ہے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہوگا، مسلمانوں کو شدی تحریک کے ذریعے ہندو کر دیا جائے گا، مسجدوں پر پابندی ہے، بندے ماترم پڑھنا پڑے گا، اردو زبان ختم کر دی جائے گی، سنسکرت کا آغاز کیا جائے گا، اور گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں، جس طرح اسپینش انکوزیشن کے بعد 800 سال مسلمان جب اسپین پر حکومت کرتے ہیں، ایک عیسائی ایک یہودی کو قتل نہیں کیا جاتا، کوئی ریلیجس پرسیکیوشن نہیں ہوتی، لیکن جب 1492 کے بعد اسپین سے مسلمان نکالے جاتے ہیں تو 150 سال ایسی پرسیکیوشن ہوتی ہے۔ جائیے ڈکشنری میں تلاش کیجئے، گوگل پہ سرچ کیجئے اسپینش انکویزیشن کیا چیز تھی۔ بدترین ظلم انسانیت کے ساتھ کہ ایک پورے کانٹیننٹ سے مسلمانوں کو اس طرح، اور یہودیوں کو بھی اس طرح نکالا گیا کہ 300 سال تک اس کے بعد اسپین میں کوئی اذان نہیں دی گئی۔ جب علامہ اقبال قرطبہ کی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے وہاں گائیڈ سے پوچھا کہ میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس گائیڈ نے کہا اجازت نہیں ہے۔ تو اقبال نے بڑے دکھ سے اس سے کہا کہ تم یہ کیسے ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہو کہ جب ہم حکومت کرتے تھے ہم نے تو تمہیں نماز سے نہیں روکا تھا۔ پھر وہ شرمندہ ہو گیا، کہتا میں جی پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ اپنے سپیریئر سے پوچھنے گیا، پیچھے اقبال نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی۔ اور وہ تصویر شاندار اقبال کی آج بھی آپ کو لائبریریز میں ملتی ہے کہ جہاں اقبال مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، 300 سال کے بعد پہلی نماز تھی۔ جی زید صاحب، گفتگو کا جو سلسلہ ہے ہم وہی یہیں سے جاری رکھیں گے۔ فی الحال ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔